سائنڈ آؤٹ. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ شیخ استاد نعیم الرحمن کی ایپ بنوائیں تاکہ ہم ان کی وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے قرآن کی طرز سیکھ سکیں. اچھا اچھا جی. یہ تو دیکھنا پڑے گا کیا ایپ بنانی ہے ان کی کیسے طرز سیکھنے کے لیے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ہی اکثر ٹی وی پہ آ کے تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی ایپ جیسے قرہ حضرات کی ہوتی ہے. اوکے یعنی ان کا قرآن ریکارڈ کرا کے ایپ بنائی جائے. نیکسٹ ویک ہالیڈے ہے. کیوں بھائی؟ جی سوالات شروع ہو گئے. ونٹر ہالیڈیز نہیں ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. بہت ممکن ہے ہم ہالیڈیز نہ دیں عالم کورس میں. بہرحال دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دے بھی دیں. ویسی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں. چلیں جی ٹائم بھی اوپر ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ بات پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں کافی باتیں بتائیں اور ایک بریکٹ کی شکل میں ان کی بات شروع میں اور آخر میں اس کے بیچ میں رکھ کے بات کو ختم کیا. اور اس کے بعد جب یہ بات واضح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے آ رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ جی یہ تو ایک ہی باپ کے یا دادا کے اولادوں میں سے ہے، تو پھر یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس کو پورا کیا. اور یہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا دعا مانگی، اور ان کی دعا کا ایک حصہ ہے، ان کی دعا کا حصہ بھی یہی ہے کہ جی اللہ میری ذریت میں سے، میرے لوگوں میں سے، میری نسل میں سے تو نبی کو بھیج یا کوئی بھی نبی بھیج. اس لیے پھر ان کا یہاں ذکر ہے. اور اس کے بعد چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس سے پہلے وہ بھی بات کی تفصیل آئے گی، کعبہ کی تعمیر کی اور جو ظاہر مکہ میں تھا تو اس کی طرف پھر ظاہر قبلہ رخ ہونے کے کچھ مسائل اور تحویل قبلہ کی کچھ باتیں اس کے ساتھ جڑ کے آئیں. ابراہیم علیہ السلام یہ بات ہم نے سیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہوتے گئے اور ہوتے ہوتے اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو پھر انہوں نے اپنی ذریت کیا ہوتی ہے جی؟ ذریت کیا ہوتی ہے؟ اولاد. کہا اللہ آپ مجھے تو امام بنا رہے، میری اولاد میں سے بھی کسی کو امام بنائے. ہاں کہا بالکل بنائیں گے، لیکن لا ینال عہدی الظالمین، ظلم کرنے والوں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا. اور یاد کریں اس وقت کو جب اجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بس آپ بھی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی. اصل میں جو آگے آ رہا ہے، ادھر تو نہیں ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں سے کعبہ کو کھڑا کیا تھا. ٹھیک، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جنت سے پتھر آیا تھا. بہرحال اس کی حقیقت کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی تھی. ہمارے لیے اس آیت سے کیا حکم ہے کہ ہم جب بھی طواف کریں، طواف مکمل کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نوافل نماز ادا کریں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحیح مسلم میں موجود ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر یہ آیت کی تلاوت کی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لیکن یہ بات کہ اس جگہ پر نماز یا 2 نفل پڑھے جائیں، یہ کس نے دیا تھا؟ ہاں جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ جی؟ حضرت عمر نے دیا تھا. اس لیے کہتے ہیں حضرت عمر کہ وافقت ربی فی ثلاث، کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 چیزوں میں.
اصل تو اللہ نے موافقت کی تھی. موافقت مینس کہ انہوں نے کوئی، ان کے ذہن میں کوئی سوچ آئی، کوئی خواہش آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شریعت بنا دیا. تو یہ ان کی جو موافقات، اس کو کہتے ہیں موافقات عمر رضی اللہ عنہ. کیا کہتے ہیں؟ موافقات عمر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، تو وہ ضرور عمر ہوتے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش آئی اذان کے بارے میں، اذان مشروع ہو گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے، وہ تو 3 باتیں کہتے ہیں لیکن ان کی موافقت کئی زیادہ ہے. 5 سے 6 مقامات پر ان کی موافقت ہوئی تھی. یعنی ایک تو یہ مقام تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. دوسرا حجاب کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس ازواج مطہرات کے پاس ہر طرح کا شخص آتا ہے، نیک بھی آتا ہے، فاجر بھی آتا ہے، بر و فاجر دونوں آتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان کو حجاب کا حکم دیتے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا؟ حجاب کا حکم نازل کر دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے، ہاں جی، منافقین کا جنازہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ نہیں، منافقین کا جنازہ پڑھ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے روکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آیا ہے کہ آپ 70 بار ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور دل میں درد رکھنے والے تھے کہ اللہ نے 70 کا کہا ہے، لیکن کہا کہ اگر 70 سے زیادہ کروں گا تب تو معاف کر دے گا نا، تو میں 70 سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن حضرت عمر نے ایک سوال تو کیا تھا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، قرآن سے، آسمان سے وحی نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا کہ اے نبی، آپ ان کے لیے 70 کیا، 70 کے زیادہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح اور بھی بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا، اور بھی کئی ایسے معاملات تھے جن پہ موافقات عمر ہے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موافقت کی. لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی. موافقت تو اللہ نے کی تھی، یہ کہہ رہے میں نے اللہ کی موافقت کی. کیا مطلب؟ اس سے ان کی عاجزی، ان کی ساری حسن بیان، ہیوملٹی یہ جھلکتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا، ان کی سوچ کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، لیکن دل میں کوئی عجب، کوئی بڑائی، کوئی فخر، کوئی سینس آف پرائیڈ ان کے اندر نہیں آیا، بلکہ اپنے آپ کو ہلکا ہی رکھا. یہی دین ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم کوئی کامیابی مل بھی جائے تو اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. کہا کہ میں نے اللہ کی موافقت کی. یہ نہیں کہا کہ جی اللہ نے جو میں نے کہا اللہ نے میرے ساتھ قرآن نازل کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سیکھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، تم پاک کر دو میرے گھر کو پاک کر دو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ان کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اس پہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی طہارت پاک کر دو. ہم نے ابراہیم اسماعیل کو کہا کہ ایک تو ظاہری پاکی بھی، کہ جگہ صاف ستھری ہو، کوئی آئے تو ایک اچھی ہوا دار جگہ ہو، گند کیچڑ نہ ہو، وہاں پہ کوئی ناپاکی نہ ہو، اور ظاہر جتنا اس کو اچھا صاف ستھرا کیا جا سکتا ہے. ایک تو ظاہری، اور باطنی پاکی بھی. کیا مطلب؟ کہ اس کو شرک سے،
بدعات سے اور غیر اللہ کی عبادت سے پاک کر دو۔ یہاں ایک سوال آ رہا ہے کہ موافقت کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ موافقت کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ انگلش کا کوئی لفظ ہو سکتا ہے، موافق کہتے ہیں اگریمنٹ، اگری یا پھر موافقت۔ کوئی جی ہیلپ کرے میری، انگلش میں کیا کہیں گے؟ مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک۔ موافقت کو کیا کہیں گے جی انگلش میں؟ رضامندی، ہاں رضامندی، کنسنسس، گڈ، ان کی چاہت کے مطابق۔ رکوع کے بارے میں الگ سے کیوں آئے؟ نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا کہ رکوع کرنے والے، دیکھیے رکوع سجود یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے ابراہیم، اے اللہ، ربی، رب جو اصل میں ہے نا، یہ اصل میں ہے ربی، کیا ہے؟ ربی۔ یہ جو یہ دکھا، یہ جو زیر ہے نا اس کو کسرہ کہتے ہیں، یہ یا کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پہ چھپی ہوئی ہے۔ ابراہیم نے کہا ربی، رب اجعل، کیونکہ آگے ملانا تھا اس لیے یا ہٹا دیا اور اس کو کسرہ دے دی۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس میری سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے اہل کو پھلوں سے رزق دے۔ کیا مطلب؟ من آمن منہم، اللہ اکبر۔ ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ پھول یا پھل، اور جو اس جگہ میں رہے ان کو پھلوں سے رزق دے۔ لیکن کن کو؟ پیچھے انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ مجھے تو امام بنا رہا ہے، میری ذریت میں سے بھی امام بنا دے، تو اللہ نے ان کو وہاں پہ روک دیا تھا کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا عہد ظالمین نہیں لیں گے، یعنی مشرک کافر کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی بات کو شرط کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ ان کو رزق دے کہ جو تجھ پہ ایمان لائے، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب جواب میں اللہ نے کہا، جب انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ اللہ تو رزق اس کو دے کہ جو تجھ پہ ایمان لائے، تو گویا کہ اللہ نے ذراہ شفقت ایک بات کو مزید شفیق بناتے ہوئے کہا، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کہ جو کفر کرے گا میں اس کو تھوڑا تو دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ غالباً ایک صحابی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی کوئی ذات نہیں دیکھی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتی ہے، شرک بھی کرتی ہے، اللہ کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اور پھر بھی اللہ ان کو دیتا رہتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے۔ فما اصبرا، اللہ سے زیادہ کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ممن کفر فامتعه قلیلا، پر جو کفر کرے گا پس میں اس کو تھوڑا تو دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں جہنم کی آگ میں یا آگ کے عذاب میں بے بس اس کی طرف بے بس کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے قواعد بیت اللہ کے قواعد کو بلند کیا، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل نے، اور پھر کیا بات کہی؟ یہاں پہ کیا قواعد کا لفظ یہ بات کی نشاندہی کر رہا ہے
اصل جو بیت اللہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، کیونکہ انہوں نے تو بنیادوں سے اٹھا کے تعمیر کی تھی، تو گویا کہ بنیادیں کسی اور نے رکھی تھی. اور بنیادیں کس نے رکھی تھی؟ جی آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اوپر اٹھایا تھا. کیونکہ ظاہر ہے ایک عرصے میں جب آدم علیہ السلام نے بنا لیا تھا، تو آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام میں تقریباً 3-4 ہزار برس کا وقفہ ہے، فاصلہ ہے. تو اتنے عرصے میں تو عمارتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان کو ظاہر صرف بنیادیں ہی باقی رہیں تو بڑی بات ہے. اور پھر یہ سیلاب کی بھی جگہ تھی، یہاں پہ سیلاب آیا کرتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں عرب کی یا حرم کی کوئی اگر 30-40-50 سال پرانی تصویریں، تو آپ کو دیکھے گا ایک دفعہ اتنی بارش ہوئی، سیلاب آیا کہ حرم کے اندر پانی جمع ہو گیا. اب تو خیر انہوں نے بڑا اچھا ایک سسٹم بنا دیا، جتنی بھی بارش ہو اس کا یعنی اس کی اریگیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے، پانی نکل جاتا ہے. اریگیشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پانی ڈرین ہو گیا، جی ڈرین آؤٹ ہو گیا. تو بہرحال اصل جو بیت اللہ تھا وہ آدم علیہ السلام نے بنایا، انہوں نے صرف اس کی بنیادیں رکھی جو تھی، اس کے اوپر تعمیر کی، اور ان کے بیٹے نے. اور جب یہ اتنا بڑا اللہ کا انہوں نے کام کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، نیکی کی، نیکی تھی نا، اللہ کا حکم کی تعمیل کی نا. اور نیکی کرنے کے بعد پھر کیا کہہ رہے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہمارا کام، ہمارا معاملہ قبول فرما لے. اس سے سب سے بڑا درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں کوئی نیکی کر کے بھی اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. یعنی ہم اتنے اللہ کے محتاج ہیں کہ دنیاوی معاملات کی تو دعا کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلی اللہ کل شیء، اللہ سے ہر شے کا سوال کیا کرو، حتی الشسع، یہاں تک کہ جوتے کا ایک تسمہ ہوتا ہے، لیس، جس کو یہاں تک آپ سمجھ، لیس. یعنی اگر تمہیں لیس بھی چاہیے نا، کیا ویلیو ہے لیس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، 5 10 15 20 50 روپے. کہا اگر یہ بھی چاہیے نا تو اللہ سے سوال کرو، فَإِن لَمْ يُيَسِّرْهُ اللَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اللہ اگر اسے آسان نہیں کرے گا، یہ خود سے کوئی چیز آسان نہیں ہوتی. تو دنیاوی کام، لیکن دینی کام عبادت کر کے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. اسی لیے ہم جب رمضان کے بعد عید الفطر آتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے کیا دعا دیتے ہیں؟ جی عید مبارک کہتے ہیں. ہاں کیا دعا ہے جی؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ طرح کی دعا ہے. تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ قبول کر لے ہم سے بھی اور آپ سے بھی صالح الاعمال، نیک اعمال کو. یہ مسنون عمل ہے عید کے دن کرنے کا. آپ عید مبارک بھی کہہ لیں، آپ ہیپی عید بھی کہہ لیں، آپ عید کے لیے پوسٹ بھی بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، مسنون عمل یہی ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے. کون سی نیکیاں؟ جو رمضان کی نیکیاں گزری ہیں، جو رمضان کی عبادتیں گزری ہیں، اللہ تو قبول کر لے. یعنی اللہ سے قبول کروانے کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اللہ ہمیں عبادتیں کرنے اور اس کی قبولیت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان بنا لے، ایسا بنا لے کہ ہم اپنے آپ کو تیرے لیے سپرد کر دیں. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن مسلمتن لک، اپنے لیے مسلمان بنا دے، فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا. ہماری اولاد میں سے بھی ایک پوری جماعت کو اللہ تو اپنے لیے فرما بردار بنا لے.
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے یہ دعا کون کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں فرما بردار بنا لے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، نبی رسول اولو العزم میں سے، اور جد الانبیاء، اور جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا، بکلمات فاتمہن، سب میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے کہا ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، وہ ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے۔ تو ہم کہتے نا ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں کتنی دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنا دے۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب وابعث اس امت میں ایک رسول بھیج، منہم انہی میں سے ایک رسول بھیج جس کا کیا کام ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو نہ صرف کتاب تلاوت کر کے سنائے یا آیتوں کو پڑھ کے سنائے بلکہ کتاب کا علم بھی دے۔ آیتیں کی تلاوت کرا دینا، پڑھا دینا یہ تو بہت آسان ہے، تعلیم دینا، علم دینا یہ ایک مشکل کام ہے۔ کہا کہ ان کو وہ کتاب اللہ پڑھائے بھی سکھائے بھی، والحکمہ اور ان کو حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ بھی کرے۔ کیا تزکیہ کرے؟ کہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جی نبی آیا، ولی آیا، اس نے ہاتھ پھیرا اور گناہ سے پاک ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ تعلیم دے جو ان کو اپنے گناہوں سے پاک کرے، وہ عبادتیں سکھا جو ان کا تزکیہ نفس کرے۔ زکا یزکی پاک کرنے سے آیا ہے۔ زکوٰۃ آپ بولتے ہیں نا، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب بھی پاک کرنا ہے، وہ مال کو پاک کرتی ہے۔ تزکیہ نفس مطلب اپنے نفس کی پاکیزگی۔ نفس کی پاکیزگی کس سے؟ گناہوں سے، برے خیالات سے، دل کی بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا دن بھر کے، رات کو جا کے اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم سوچیں کہ دن بھر ہم نے کیا کام کیے۔ یہ ہے محاسبہ نفس۔ کیا واقعتاً ہماری زندگی کا گول آخرت ہے؟ کیا واقعتاً ہمارا منزل و مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے؟ یہ ہے محاسبہ نفس، یہ ہے تزکیہ نفس۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اس کی تلاوت تو نہیں کی ہم نے، چلو ایسے پڑھ لیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ کون ہے کہ جو ابراہیم کی ملت ابراہیم سے بے رغبتی اختیار کرے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس ابراہیم کو اس دنیا میں چنا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک آخرت میں وہ صالحین میں سے ہے۔ یرغب ملت طریقے کو کہہ لیجئے، ملت ابراہیم یعنی عبادت کے لیے جو دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے اس کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو تابع کر دینا۔ یرغب میں بتا رہا تھا، یرغب کا معنی بے رغبتی بھی ہوتا ہے اور یرغب کا معنی رغبت اختیار کرنا یا رغبت کرنا بھی ہوتا ہے۔
اگر یرغب الا آ جائے، یرغب الا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبتی اختیار کرنا، رغبتی دکھانا، رغبت کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ دکھانا۔ اور یرغب عن آ جائے جیسے یہاں پہ آیا ہے تو اس کا معنی ہوگا بے رغبتی دکھانا۔ ہاں تو یہ دونوں معنی آتے ہیں، صرف بعد کے صلے سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب اس کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں۔ جب اللہ نے کہا کہ یہ کر ابراہیم، ابراہیم کر گزرے، اللہ نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اللہ اکبر، کئی سال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ 87 ایئرس کی عمر میں ان کو اللہ نے اولاد نصیب فرمائی، اور 100 سال کی عمر میں یہ حکم آ گیا جب ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے تھے۔ وہ جو 13 برس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ گزارے، کیسے گزارے ہوں گے کہ ایک طویل مدت گزارنے کے بعد اللہ نے اولاد دی۔ اولاد تو ویسے ہی انسان کے لیے بڑی کوئی محبوب سی چیز ہوتی ہے، انسان کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اور خاصتاً جب وہ اس عمر کے اس حصے میں ہو، 6-8 سال، 10 11 12 سال، تو انسان کی محبت اس عرصے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اپنی اولاد سے، کیونکہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب تو بالکل ہی بچہ ہوتا ہے، ہاں 2-3 سال کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اتنا وقت اس نے اپنی اولاد کے ساتھ شاید نہیں گزارا ہوتا، اور پھر جب 16-17 سال 18 سال سے گزر جاتا ہے تو پھر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ بعض اوقات ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے۔ یہ جو بیچ کا عرصہ ہے نا، اس میں انسان اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہوتا ہے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ابھی ناسمجھ بھی ہوتی ہے، اس کی خواہشات بھی نئی نئی بھر کے آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان نے اگر وقت گزارا ہو تو اس کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت رب نے کہا کہ جا اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ آپ کے لیے جو آپ نے کہا میں نے وہ کیا، اور اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھ گئے اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک تعارف چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بنی ہی اپنی اولاد کو اور یعقوب کو، معذرت، ابراہیم نے وصیت کی اپنی اولاد کو اور یعقوب نے وصیت کی اپنی اولاد کو، ان دونوں نے اپنی اولادوں کو وصیت کی، کیونکہ یعقوب کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے؟ جی وہ تو پوتے ہی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہی، ہاں تو انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو کی اور انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو کی، کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے بنی، اے اولاد، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، دین اسلام چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم پر موت نہ آئے، فلا تموتن، تم پر موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا وصیت کی؟ بیٹا دین پہ چلتے رہنا اور استقامت دکھانا، ایسے اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان دنیا میں جتنا بھی عمل کرتا رہے، آخر میں اگر اس نے کوئی عمل کر لیا تو اس کی تمام زندگی کا دار و مدار اس آخرت کی آخری زندگی کے آخری حصے کے عمل پہ ہوگا، ہاں انما الاعمال بالخواتیم۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، تقدیر کے موضوع سے بھی یہ حدیث کا تعلق ہے کہ انسان پوری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، پوری زندگی
نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں جا کر اس کی جو کتاب ہے، جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، تقدیر ہے، وہ سبقت لے جاتی ہے اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ گناہ کرنے سے جہنمی ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی جنتیوں والے کام کیے، لیکن آخر میں جہنمیوں والے کام ایک گناہ کی وجہ سے ہو کے جہنمی ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک شخص پوری زندگی جہنمیوں والے اہل النار والے کام کرتا ہے، لیکن آخر میں جا کے ایک عمل ایسا کر لیتا ہے جنتیوں والا کہ پوری زندگی پہ وہ بھاری ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ ہاں اسی طرح اللہ ہم تجھ سے کلمہ شہادت کا موت کے وقت سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، ہاں لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ کیسے نصیب ہوگا انسان کو؟ ہاں جب اس زندگی میں ہم اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بار بار نکالتے رہیں گے، بار بار اس کلمے کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کو بات جان کے حیرانگی ہوگی، اور آپ جانتے بھی ہوں گے بعض لوگ، کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ مرض الموت میں گانے گا رہے ہوتے ہیں، منہ سے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کانشیس مائنڈ فوت ہو جاتا ہے، سب کانشیس مائنڈ آگے آ جاتا ہے۔ جو ساری زندگی سب کانشیس مائنڈ کو فیڈ کیا وہی نکل کے سامنے آنے لگا۔ آپ کانشیس نہیں ہوتے، آپ بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے، نزع کی حالت ہوتی ہے۔ تو جو چیز انسان جس چیز میں اپنی زندگی گزارے گا وہی آخری وقت میں نکل کے آئے گی۔ اگر ساری زندگی گانے سن سن کے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں آپ نے وہ بیٹھا تو خدا نہ خواستہ آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ گانے گا رہے ہوں گے۔ اگر قرآن پڑھ پڑھ کے آپ نے زندگی گزاری ہے، تلاوت کر کر کے گزاری ہے، قرآن کو حفظ کر کے گزاری ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز میں بہت سے لوگ مرتے ہوئے کچھ شہداء قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو صبح شام لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کرنا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، یہ کتاب التوحید میں انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس سے میں آپ کے لیے دعا کروں اور آپ کا ذکر کروں، آپ سے دعا کروں اور آپ کا ذکر کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اے موسیٰ لا الہ الا۔ موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو کلمہ سب جانتے ہیں، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے یہ کلمہ، میں تو چاہتا تھا آپ کو مختلف کو خاص میرے لیے کلمہ بتائیں، کوئی ایسے اذکار بتائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں کو جو کچھ اس میں ہے میرے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو، اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کلمے کو، واحد اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بھی ہلنا، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، تمام ساتوں آسمان اور زمین اوپر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ لا الہ الا اللہ پوری تمام ساتوں آسمان اور زمین پہ یہ ایک کلمہ بھاری ہے۔ ابو صاحب اس کو کم مت جانیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تو ابراہیم نے اپنے اولاد کو کہا نا، آگے جا کے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے۔ یہ ہم ہر جمعے میں خطبہ
ये पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो उस तरह जैसे उससे डरने का हक है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस तुम नहीं मरना इस हाल में तुम्हें मौत ना आए इल्ला सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो, नेकी पर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मुस्तकिल मिजाजी और दीन पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हम सब से दीन का काम ले ले और हमें जब इस दुनिया से उठाए तो ढेर सारा कसीर तादाद में हम सदका जारिया इस दुनिया में छोड़ के जाएं। आपका और मेरा पढ़ना, आपका पढ़ना, मेरा पढ़ाना सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपने लिए आखिरत संवार लें, हम अपनी कब्र को ठंडा कर लें। अल्लाह अकबर। हम इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करके चले जाए तो हमें अबद आबाद के लिए काम आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब मर जाता है इनक़तल अमालु इल्ला सलास, इंसान के अमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय तीन के। सब कुछ एंड हो जाता है कब्र में जाके, सब चीज फिनिश सिवाय तीन के। एक वो नेक औलाद है जो उसको उसके लिए दुआएं करती रहती है। हाँ, तो औलादें भी ज्यादा होनी चाहिए। औलादें ना हो तो इंसान के कुछ ऐसे लोग होने चाहिए उसकी दुनिया में दुआ करें, है। अल्लाह अकबर। सदक़तुन जारिया, एक तो ये, दूसरा सदका जारिया जो वो दुनिया में छोड़ के जाता है, और तीसरा इल्म युंतफा बिही, ऐसा इल्म जो वो छोड़ के जाता है लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि मैं और आप अपनी कब्र में हो और आए दिन हमारे पास कोई फरिश्ता है और कहे कि ये भी तुम्हारी नेकी में इजाफा हो गया और फलां भी शख्स ने नेकी की और ये भी तुम्हारे अकाउंट में आ गई है। यही चीजें हमें इस चीज का एहतमाम करना चाहिए। आगे दावत दीन में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सदका जारिया, ऐसी चीज जो अबद आबाद तक इस दुनिया में रहे, उस हमारा एक सवाल है सर, हज़रत आदम